نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نا شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للکافرین۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و شفیعنا و نبینا و حادینا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خدا کا شکر ہے جس نے قوت و طاقت عطا فرمائی کہ آج ہم اپنی گفتگو کے 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ عمل صالح کے فوائد کے عنوان سے گفتگو جاری ہے، اور عمل صالح کے چند فوائد آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ کل جس ایک اہم فائدے کو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ اس مومن کو جو عمل صالح انجام دیتا ہے رزق کریم پرووائیڈ کرتا ہے، اور جس انسان کو اس دنیا میں اور آخرت میں رزق کریم مل جائے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا۔ لیکن رزق کی ضرورت انسان کو صرف دنیا ہی میں نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بعد بھی جو اخروی زندگی ہے وہاں بھی انسان کو رزق کی ضرورت ہے۔ اور دنیا اور آخرت کا رزق کریم اللہ نے ان مومنین کے لیے معین فرما دیا ہے جو اس دنیا میں عمل صالح انجام دیتے۔ کل اسی پر گفتگو ہوئی تھی،
آج بھی تھوڑا سا اسی کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جو ہمارا رزق ہے، رزق ہے کیا؟ کیا صرف کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، ان کو رزق کہا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی رزق ہے؟ دیکھیں اس دنیا میں انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے زندہ رہنے کے لیے، وہ تمام کی تمام اشیاء انسان کے لیے رزق ہیں. تمام چیزیں رزق ہیں. حتیٰ کہ جو ہم بریتھنگ کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، تنفس، یہ بھی اللہ کا ایک رزق ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے اللہ اپنی اس اہم نعمت کو، اس رزق کو ہم سے روک لے تو کوئی زندہ رہ پائے گا اس دنیا میں؟ سب ختم ہو جائیں. اچھا، معبود کا کرم یہ ہے کہ جتنی چیزوں کی بھی انسان کو ضرورت ہوگی، بلکہ اس کے دائرے کو اور وسیع کروں اور تھوڑا سا اس کے سرکل کو بڑھاتا ہوں کہ یہی نہیں کہ انسان کو اپنی موت تک جس چیز کی ضرورت ہوگی، نہیں، بلکہ قادر مطلق چونکہ رازق ہے، لہٰذا اس نے انتظام یہ کیا ہے کہ انسان کو قیامت تک جس چیز کی ضرورت ہوگی اس کو مہیا کر دیا. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ انسان کو اس کی ضرورت ہو اور اللہ نے وہ پہلے سے معین نہ کر دی ہو. دیکھیں ابھی پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن آج آپ حضرات یہاں بیٹھ کر کے اس فرش اعضاء پر غور و فکر کر سکتے ہیں. یہ جو ہم اپنے گھر بیٹھ کر کے سیٹلائٹ کے تھرو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، اپنا موبائل یوز کرتے ہیں، آپ نے ایک کلک کیا، آپ کا میسج فوراً یہاں سے امریکہ اور کینیڈا چلا گیا، ود ان 1 سیکنڈ. ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے پکچر سینڈ کی، چلی گئی. وہاں سے کوئی میسج ڈیلیور ہوا، آپ نے اس کو ریسیو کر لیا. یہ پروردگار کا احسان ہے. اگر وہ فضا کے اندر ان ویوز کو پیدا نہ کرتا جن کے سہارے وہ سینڈ ہمارے پاس تک پہنچتا ہے، تو کیا انسان کچھ کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا. دیکھیں انسان، میں نے کل بھی اس کو عرض کیا تھا کہ اس دنیاوی زندگی میں جتنی زیادہ مارا ماری چل رہی ہے وہ رزق کے لیے ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے، یہ جوان بھائیوں کے لیے جملہ، یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے رزق کی ہم سے زیادہ فکر اللہ کو ہے. جس رزق کی خاطر ہم لڑتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، مار کاٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو لوٹتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، اس رزق کی ہم سے زیادہ فکر کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. دلیل یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں بعد میں بھیجا، ہماری ماں کی چھاتیوں میں ہمارے رزق کا انتظام پہلے کیا. کتنا کریم ہے وہ، چونکہ وہ رازق ہے، اس کی ذمہ داری ہے تو وہ رزق دے گا. لہٰذا اس رزق کے لیے ہمیں آپس میں جنگ و جدال کی ضرورت نہیں ہے. وہ رزق دینے والا ہے، بس ہم ایمانداری کے ساتھ اس کی راہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں، عمل صالح انجام دیتے چلے جائیں، ہم کو رزق حاصل ہوتا چلا جائے گا. دوسری چیز دیکھیے، انسان میں نے اس دن بھی کسی مجلس میں عرض کیا تھا، لیکن آج اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ایک اشارہ کر کے گزرا تھا کہ انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک انسان کا جسم، ایک انسان کی روح. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے جسم کے لیے رزق ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی روح کے لیے رزق ہیں. یہ کھانا پینا یہ انسان کے جسم کے لیے رزق ہے. یہ ذکر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہماری روحوں کے لیے رزق ہے.
انسان کے لیے اللہ نے متعدد نعمتیں خلق فرمائی ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ خود قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے خلق فرمائی ہیں۔ لیکن اس لطیف و خبیر کا ہمارے اوپر ایک کرم ہے، اور وہ کرم یہ کہ اللہ نے جو نعمتیں ہم کو پرووائیڈ کی ان کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں 5 قوتیں عطا فرمائی۔ یہاں سے آپ تھوڑی دیر سماعت فرما لیجئے، کتنی طاقتیں عطا فرمائی؟ 5 طاقتیں اللہ نے ہم کو دی۔ کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم ان تمام نعمتوں کو انہی 5 قوتوں میں سے کسی ایک کے تھرو یوز کرتے ہیں۔ وہ 5 قوتیں کیا ہیں؟ انگلش میں انہی کو کہا جاتا ہے 5 سینسز۔ پہلی قوت دیکھنے کی، آنکھیں۔ دوسری قوت سونگھنے کی، ناک۔ تیسری قوت چکھنے کی، زبان۔ چوتھی قوت کانوں کی، سننا۔ 5ویں قوت ٹچنگ، اپنے جسم کو کسی چیز سے مس کرنا۔ جتنی بھی نعمتیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں اگر آپ اس کو یوز کریں گے، ان 5 میں سے کسی ایک کو آپ جو ہے استعمال کریں گے، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ قوتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، آنکھوں کا کام کیا ہے؟ کہ وہ ہمیں دیکھ کر کے بتائے کہ سامنے جو سین ہے وہ اچھا ہے یا برا۔ ناک کا کیا کام ہے؟ کسی چیز کو سونگھنے کے بعد ہمیں بتائے کہ خوشبودار ہے یا بدبودار ہے۔ کانوں کا کام کیا ہے؟ کان ہمیں سننے کے بعد بتائیں کہ جو آواز آ رہی ہے وہ اپنے کی ہے یا غیر کی ہے۔ آواز کو پہچاننا بہت اہم ہے، سب آواز کو نہیں پہچان پاتے۔ جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں وہی آواز میں فرق کر پاتے ہیں کہ آواز رحمانی ہے یا شیطانی ہے۔ دلیل صاحب کے پاس موجود ہے، جب میدان احد میں شیطان نے کہا قد قتل محمد، تو لوگ دھوکہ کھا گئے، پہچان نہیں سکے، پہاڑیوں پر چڑھ گئے۔ بس ایک تھا جو پہچان رہا تھا کہ یہ رحمانی آواز نہیں ہے، شیطانی آواز ہے۔ تو کانوں کا کام کیا ہے؟ کہ وہ سننے کے بعد آواز کو پہچانے کہ آواز ٹھیک ہے، اچھی ہے، بری ہے، اپنے کی ہے، پرائے کی ہے، دوست کی ہے، دشمن کی ہے، کس کی آواز ہے۔ اچھا، زبان کا کام یہ ہے کہ چکھنے کے بعد بتائے کہ جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں وہ میٹھی ہے یا کڑوی، پھیکی ہے یا نمکین۔ اس کے بعد یہ ہاتھ جو ہیں، چونکہ ٹچ کرنے کے لیے اکثر و بیشتر ہم اپنے ہاتھ یوز کرتے ہیں، ویسے پوری باڈی سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہاتھ ہمیں بتائیں کہ جس چیز کو ہم نے ٹچ کیا ہے ٹھنڈی ہے، گرم ہے، سخت ہے، ملائم ہے۔ اچھا، قدرت نے ایک نظام رکھا کہ آپ نے اس کی کسی بھی نعمت کو استعمال کرنا چاہا، اور جیسے ہی آپ اس کو ان 5 قوتوں کو یوز کرتے ہیں یہ فوراً ہمیں بتاتی ہے ودن کتنا کہوں 1/10، یعنی اگر سیکنڈ کو بھی تقسیم کرنا چاہیں تو سیکنڈ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے۔ یہ کریکٹ انفارمیشن ہمارے برین کو سینڈ کر دیتی ہے۔ آنکھیں کوئی چیز دیکھی فوراً بتائی کیا چیز ہے، فوراً سینڈ برین میں آ گئی۔ ٹچ کیا، ادھر ٹچ کیا، فوراً 1 سیکنڈ تو بہت دیر میں ہوتا ہے، یہ فوراً انفارمیشن ہمارے برین کو سینڈ کر دیتی ہے کہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے۔ اچھا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کے لیے، یہ بھی ایک عجیب قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس نے اس کائنات میں جتنی نعمتیں پیدا کی وہ 5 کے صدقے میں۔ بھائی جتنی بھی نعمتیں قدرت نے اس دنیا میں پیدا کی وہ 5 کے صدقے میں، اور ان کو استعمال کے لیے طاقت دی وہ بھی اللہ نے 5 ہی رکھی۔
لہٰذا اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہونے کا سب سے زیادہ حق پنجے تنی لوگوں کو ہے، کسی دوسرے کو نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو جو سینسز ہیں ہماری، یہ ہمیں بتاتی ہیں، یہ انفارمیشن ہمارے برین کو سینڈ کرتی ہیں فوراً، لیکن یہ صحیح اور کریکٹ انفارمیشن اس وقت سینڈ کرتی ہے جب ہمارا جسم حالت صحت میں ہو۔ اگر بیمار ہے تو صحیح انفارمیشن نہیں ملے گی، رونگ ہو جائے گی۔ کیسے؟ ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ میری بات کی تائید کریں۔ ایک انسان کو فیور ہے، اچھا یہ بتائیے فیور جو ہے، بخار، تپ، کیا بولتے ہیں گجراتی میں، جور، یہ اچھی چیز ہے یا بری؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں بھائی، اچھی چیز ہے یا بری؟ آج تک سوچ رہے ہیں بیماری تو بری ہوتی ہے، لیکن نہیں۔ خاص طریقے سے جو بخار ہے، فیور ہے، اس کے لیے ہمارے یہاں روایات موجود ہیں کہ مومن کا بخار اس کے گناہوں کا کفارہ قرار پاتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں انسان کو۔ باقاعدہ میزان الحکمہ میں ہمارے یہاں یہ حدیث موجود ہے، جہاں گناہوں کے کفارے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے خاص طریقے سے پیغمبر نے فرمایا کہ بخار بھی ہے۔ بہرحال اگر مومن کو بخار آ گیا تو یہ سمجھو کہ اس کے تمام گناہ اس وقت تک کہ اللہ نے معاف کر دیے۔ لیکن اگر انسان کو بخار ہے، فیور ہے، آپ اسے ایک میٹھی چیز کھانے کے لیے دیجئے، سپوز اس کو آپ جلیبی دیجئے، اس نے جلیبی زبان پہ رکھی، فوراً تھوک دی، کہا کڑوی ہے۔ بخار میں ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے اس کو میٹھی چیز دی، اس کو کیا لگی؟ کڑوی، تھوک دی فوراً، کڑوی ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے کہ جو جلیبی اس نے زبان پر رکھی تھی، یہ کڑوی تھی؟ یہ میٹھی ہے؟ پھر اس نے جو برین کو انفارمیشن سینڈ کی وہ غلط کی، کیوں؟ چونکہ یہ اب حالت بیماری میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر انسان کا جسم بیمار ہو تو ان سینسز کے ذریعے جو انفارمیشن سینڈ کی جاتی ہے کبھی کبھی وہ کیا ہوتی ہے؟ رونگ ہوتی ہے۔ انسان دو چیزوں سے مل کر کے بنا ہے، ایک جسم، ایک روح، دو چیزوں سے مل کے بنا ہے نا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، جسم اور روح، جسم وہ ہے جو سب کو نظر آتا ہے۔ آپ میرا جسم دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا جسم دیکھ رہا ہوں، سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن روح آج تک کسی نے دیکھی ہے؟ اگر کسی نے دیکھی ہو تو مجھے ہی بتائیے، میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ کہا جناب روح کبھی دکھائی نہیں دیتی، اور انسان کے زندہ رہنے کے لیے دونوں چیز ضروری، روح بھی ہو، جسم بھی ہو۔ تو ایک جسم جو ہمیں نظر آتا ہے، ایک روح جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ نہیں، لفظ بدل دوں، جسم حاضر ہے، روح غائب ہے۔ اب مجھے فیصلہ کر کے بتائیے کہ ہمارا جسم جو حاضر ہے یہ غائب روح کے ذریعے زندہ ہے یا غائب روح اس حاضر جسم کے ذریعے زندہ ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ کہا جناب یہ حاضر جسم غائب روح کے ذریعے زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا جسم حاضر ہے یہ غائب روح کی بنا پر زندہ ہے، یہ پوری کائنات حاضر جسم ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی غائب روح ہے جو اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے، کوئی روح کائنات ہے جو غائب رہ کر کے اس کائنات کو زندہ رکھے ہوئے۔ بہرحال ہمارا جسم، روح، دونوں چیزوں کا مجموعہ حضرت انسان، جسم بھی اور روح بھی۔ اچھا جس طریقے سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے اسی طریقے سے انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے، لیکن ہم جسمانی بیماریوں کی طرف جلدی متوجہ ہو جاتے ہیں، روحانی بیماریوں کی طرف جلدی متوجہ نہیں ہوتے۔ ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات ایک ہے، اور وہ یہ کہ اگر ایک انسان کی روح بیمار ہو تو جس طریقے سے بیماری کی حالت میں جسم اچھی میٹھی چیز کو کڑوا محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے اگر روح بیمار ہو جائے تو انسان اچھی چیز کو برا محسوس کرتا ہے، بری باتوں کو اچھا محسوس کرتا ہے، روح کی بیماری پر۔ اچھا اگر ایک انسان کی روح بیمار
تو وہ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی محسوس کرتا ہے. لیکن اگر پورے معاشرے کی روح بیمار ہو تو پھر سماج کی حالت یہ ہوتی ہے کہ سماج اچھائی کو برائی سمجھتا ہے, برائی کو اچھائی سمجھتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جھوٹ بولنا جسمانی بیماری ہے روحانی؟ غیبت کرنا جسمانی بیماری ہے یا روحانی؟ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا جسمانی بیماری ہے یا روحانی؟ بزدلی انسان کا ڈرپوک ہونا روحانی بیماری ہے جسمانی؟ بخیل ہونا, خرچ نہ کرنا, کنجوسی کرنا جسمانی بیماری ہے روحانی؟ کہا جناب سب روحانی بیماریاں ہیں, ان کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب روحانی بیماری پیدا ہوتی ہے تو ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. لیکن ایک چیز ہمارے لیے اہم ہے, ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری روح کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں. دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے, جو فنڈامنٹل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرت, کہ ہماری روح کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں, ریزن کیا ہے اس کا. علماء بیان فرماتے ہیں کہ روحانی بیماریاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان کا اللہ کی ذات پر کامل ایمان نہ ہو. اگر ایمان کامل نہیں ہے تو روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, اور جب ایمان کامل ہوتا ہے تو پھر روحانی بیماریاں پیدا نہیں ہوتی. اب جس کا جتنا زیادہ ایمان, دیکھیں ایمان کا بھی اپنے درجات ہیں, سٹیٹس ہیں, انسان کا جتنا زیادہ ایمان پختہ ہوگا اس کے اندر روحانی بیماریاں اتنی ہی زیادہ کم ہوں گی, اور جتنا زیادہ ایمان بلندی پر ہوگا اتنی اس کے اندر بیماریاں کم ہوں گی. اور ایک اسٹیج وہ آئے گی کہ ایمان اس منزل پر ہوگا کہ کہتا ہوا نظر آئے گا مومن کہ اگر میرے سامنے سے سارے حجاب ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. اسٹیج پر ہو تو پھر روحانی بیماری اس کے قریب ہی نہیں ہوتی. دیکھیں کنجوسی, صداقت سے لیتا ہوں, جھوٹ بولنا روحانی بیماری ہے, لیکن جس کا ایمان کامل ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا بلکہ اس کو دنیا صدیق اکبر کہہ کر کے خطاب کرتی ہے. کنجوسی روحانی بیماری ہے ان لوگوں کے لیے جن کا ایمان ناقص ہے. جن کا ایمان کامل ہوتا ہے وہ کنجوس نہیں ہوتے, وہ سخی ہوتے ہیں. اور سخاوت اتنی ہوتی ہے کہ سائل آ کر کے ایک روٹی کا سوال کرتا ہے, جواب میں اونٹوں کی پوری قطار دے دی جاتی ہے. بزدلی روحانی بیماری ہے, لیکن جس کا ایمان کامل ہوتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان تو انسان, فرشتے اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے اور کہتے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ جتنی روحانی بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. تو اللہ نے انسان کو رزق دیا نعمتوں کی شکل میں, ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے لیے انسان کو 5 قوتیں دی, اور چونکہ یہ سینسز کبھی کبھی غلط انفارمیشن سینڈ کرتی ہیں برین کو, لہذا اللہ نے ان قوتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انسان کو عقل دی. اور چونکہ ہر انسان کی عقل بھی کامل نہیں ہے, سالم نہیں ہے, لہذا عقل کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے ہادیوں کا سلسلہ جاری کیا تاکہ یہ دنیا میں جائیں اور جا کر کے ہدایت کریں. یہ جو ہادیوں کا فلسفہ ہے, چونکہ تمام انسانوں کی عقلیں سلیم نہیں ہیں, کامل نہیں ہیں. ایک انفارمیشن شیئر کروں آپ کے ساتھ. یہ جو ہمارے بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں نا, آئنسٹائن وغیرہ, جن کو ہم بہت کہتے ہیں کہ انٹلیکچوئل تھے اپنے زمانے کے, اور جو آج بھی ہیں بڑے بڑے کہنے جن کو ہم کہتے ہیں بہت ذہین ہیں, بہت عقل مند ہیں. آپ جا کر کے انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے کہ ان جیسے ذہین لوگوں نے بھی اپنی عقل کا 4 اور 5% یوز کیا ہے فقط. اپنی عقل کا 4 اور 5% یوز کر کے وہ انٹلیکچوئل بنے ہیں.
اس کا مطلب اگر 5% بھی یوز کیا ہے تو 95% عقل کو استعمال نہیں کیا۔ عام انسان جیسے ہم ہیں وہ اپنی عقل کا 1 یا 2% یوز کرتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ معصوم عقل کامل و عقل سلیم رکھتے ہیں، لہٰذا ان کا ہر عمل، ان کا ہر فعل دنیا کو معجزہ نظر آتا ہے۔ وہ یوز کرتے ہیں اپنی عقل کو۔ اب چونکہ وہ اپنی عقل کو پورا یوز کرتے ہیں، لہٰذا ہدایت و گائیڈنس کی ذمہ داری اللہ نے ان کے سپرد کی ہے کہ تم جاؤ جا کر کے ان لوگوں کو ہدایت کرو جو اپنی عقل کو مکمل استعمال نہیں کرتے۔ یہ سلسلہ ہے۔ اور ان ہادیوں میں حقیقت بھی یہی ہے کہ بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی انہی کے فالوورز قربانیاں دے رہے ہیں۔ دیکھیں آج ہو کیا رہا ہے، نائجیریا، بحرین، سیریا، سعودی عرب، ہمارے یہاں کشمیر، آج عزادار مشکل میں ہیں۔ ان کے لیے غم سید الشہداء منانا بہت دشوار ہو گیا ہے، لیکن آج بھی وہ قربانیاں دے کر کے اس ذکر کو کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس ذکر میں کوئی چیز تو ہے کہ انسان اپنا خون تک دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کو زندہ رکھنے کے لیے تیار ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ عزاداران امام مظلوم چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی حصے میں ہو، کسی بھی گوشے میں ہو، خدایا ان سب کی جو ہے مدد فرما، ان عزاداروں کی حفاظت فرما، اور عزائے حسینی کو شان کے ساتھ منانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اس عزا کے لیے ہمیشہ ہمیں قربانیاں دینی پڑی، اور ہم ہمیشہ اس کی حفاظت کے لیے قربانیاں دیتے رہیں گے، چونکہ ہماری بقا اسی عزاداری سے ہے۔ یہ عزاداری ہمیں قربانی دینا ہی سکھاتی ہے۔ جب ہم عزاداری برپا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ شہدائے کربلا کا ذکر کرتے ہیں۔ کتنی قربانیاں دی شہدائے کربلا نے، کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کی شہدائے کربلا نے، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ میں فقط 2 یا 3 جملے مصائب کے پڑھوں گا، میرے میں اندر آج اتنی طاقت نہیں ہے، اس کے بعد بھی دوسری مجلس سے فوراً کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کی۔ ماؤں نے اپنی گود کے پالوں کو میدان میں بھیج دیا، لیلا نے اکبر کو بھیجا، زینب نے اونو محمد کو بھیجا، رباب نے اپنے اصغر کو بھیجا، ام فروا نے اپنے 3 بیٹوں کو بھیجا۔ اور سب سے زیادہ جو امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے مصیبت برداشت کی وہ جناب قاسم نے کی۔ قاسم کی مظلومی سب سے جدا ہے۔ ایک جملہ عرض کروں، کربلا کے ہر شہید نے حسین کا ہر مصیبت میں ساتھ دیا، ہر مصیبت میں ساتھ دیا۔ کوئی مصیبت حسین مظلوم کی ایسی نہیں ہے کہ ان کے ساتھیوں نے اس میں ان کا ساتھ نہ دیا ہو۔ حسین بے وطن ہوئے تو ان کے ساتھی بھی بے وطن ہوئے۔ حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تو ان کے ساتھیوں نے بھی کیا۔ حسین نے سفر کیا تو ان کے ساتھیوں نے بھی کیا۔ حسین خیمے میں رہے، ساتھی بھی خیمے میں رہے۔ حسین پیاسے رہے، ساتھی بھی پیاسے رہے۔ حسین نے اپنا سر دیا، ساتھیوں نے بھی اپنا سر دیا۔ حسین نے تیر کھائے، ساتھیوں نے بھی تیر کھائے۔ حسین نے تلواریں کھائی، ساتھیوں نے بھی تلواریں کھائیں۔ حسین نے نیزے چکھے، ساتھیوں نے بھی نیزوں کے وار سنبھالے۔ ہر مصیبت میں ہر شہید نے ساتھ دیا، لیکن ایک مصیبت ایسی ہے جس میں صرف قاسم نے ساتھ دیا، کسی دوسرے شہید نے حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ اور وہ مصیبت کیا ہے؟ کہا وہ ہے مصیبت لاشے کی پامالی۔ بس حسین کا ساتھی اس میں قاسم ہے، حسین کا بھی لاشا پامال ہوا، قاسم کو بھی پامال کیا گیا۔ بس فرق اتنا ہے، حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال کیا گیا، قاسم
انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.